حامده ونصلي على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر وما صبرك إلا بالله. معزز سامعین، کل کے درس میں ہم نے اخلاق کی اہمیت کے تعلق سے کافی مفید باتیں سماعت فرمائی تھی. انشاءاللہ آج کے درس میں اخلاقیات کے باب میں اخلاق کا ایک عظیم مظہر جسے ہم صبر کے نام سے جانتے ہیں، صبر کے تعلق سے شرعی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کریں گے. معزز سامعین، ناپسند اور تکلیف دہ صورتحال پر اپنے آپ کو حوصلہ دینا، برداشت کرنا اور رضا و تسلیم کی صفت سے اپنے آپ کو متصف کر لینا صبر کہلاتا ہے. کہ زندگی کے جو بھی نازک حالات ہے، مسائل ہے، معاملات ہے، ایسے وقت میں اپنے آپ کو روکے رکھنا. صبر کو شریعت میں بڑی اہمیت حاصل ہے اور علماء اسلام نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. اور یہ جو صبر ہے بڑے وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہاں، صرف کوئی مصیبت آئی میں صبر کر لیا بات ختم ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے. صبر کئی معنوں میں ہوتا ہے. ایک صبر ہے صبر اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، یعنی کہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اس بندگی پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، نیکی کا کام کرتے ہوئے اس پر جمے رہنا، مسلسل کرنے کی کوشش کرنا، یہ عبادات کے معاملے میں صبر کہلاتا ہے. اسی طرح صبر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے نفس کو بچائے رکھنا، ثابت قدمی کا وہاں پر بھی مظاہرہ کرنا کہ یہ جو فلاں گناہ ہے، فلاں برائی ہے، اس کو میں نہیں کروں گا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے. اور اسی طریقے سے اور ایک قسم صبر کی جو کہ بڑی اہم ہے، اللہ رب العالمین کے فیصلوں کا ہمارے لیے ہو جانا. زندگی کے جتنے بھی ہمارے گوشے ہیں، روزانہ کے معاملات ہیں، معمولات ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کی ارادے و مشیت سے طے پاتے ہیں. اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تعالیٰ نے جو چاہے پیدا کیا ہے اور اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. گرچہ کہ بندہ کوئی کام کرے لیکن اللہ کی مشیت کے بغیر وہ کام نہیں ہو سکتا. ہمیں بھلائی پہنچے یا پھر کوئی شر ہمیں لاحق ہو، ہمیں راحت ملے، نعمت ملے، یا ہم پر کوئی مصیبت آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو لہذا اس تقدیر پر، اس مقدر پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، اچھا ہوا اللہ کا شکر بجا لانا، کچھ برا ہوا صبر سے کام لینا. ایک مومن کی یہی صفت بیان کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ جو مسلمان ہے، یہ جو مومن ہے، اس کا معاملہ بڑا عجب ہے کہ اسے جب کوئی خیر لاحق ہوتا ہے، خوشخبری ملتی ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے ہر خیر کے معاملے میں، ہر نعمت کے ملنے پر. ہاں، اگر اس کے الٹ اس کا معاملہ ہو، یعنی کہ نعمت ملنے کے بجائے اسے زحمت ملے، مصیبت میں مبتلا ہو جائے، نفع ملنے کے بجائے وہ نقصان سے دوچار ہو جائے، تو پھر یہاں پر ایک مومن کیا کرتا ہے؟ صبر سے کام لیتا ہے.
نعمت ملے تو شکر سے کام لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید نعمتوں کا مستحق قرار پایا، اجر و ثواب کا مستحق ایک مومن ہو گیا۔ وہیں پر کسی مصیبت کے آنے پر صبر کرتے ہوئے وہ بھی بہت سارے اجر کا مستحق قرار پایا۔ لہذا ہر دو حالتوں میں ایک مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے، ہر دو معاملے میں وہ فائدہ ہی حاصل کرتا ہے اور اجر سے وہ مستفید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا کرتا ہے۔ تو لہذا محترم سامعین، یہ جو صبر ہے اس کا ہماری زندگی سے خصوصاً ہمارے اخلاق سے بڑا تعلق ہے۔ جہاں کہیں ہمارے اندر سے بد اخلاقی کا صدور ہوتا ہے، چاہے نظروں کے ذریعے سے ہو یا پھر کانوں کے سننے کے ذریعے سے ہو یا پھر زبان کے بولنے کے ذریعے سے ہو یا پھر لین دین کے معاملات میں ہو، یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کوئی بات سن لیے جلدی فیصلہ کر دیے، ہاں کوئی دیکھنے کا مسئلہ آ گیا جلدی اس پر غور و فکر کرے بغیر کسی منظر کو ہم نے دیکھ لیا، یا پھر اسی طرح کوئی معاملہ ہے سوچ و بچار کے ساتھ طے ہونا تھا، جلدی فیصلہ ہم نے وہاں پر کر دیا۔ لین دین کا معاملہ ہے، بغیر سوچے سمجھے اس معاملے میں ہم آگے بڑھ گئے۔ ہاں کسی کے لیے زن کا معاملہ تھا، گمان کا معاملہ تھا، بغیر سوچے سمجھے ہم بدگمانی کا شکار ہو گئے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ بے صبری کی وجہ سے ہمارے پاس آتی ہیں۔ تو لہذا محترم سامعین، اگر صبر ہمارے اندر آ جائے، اسی کے ذریعے سے کتنا ہی اخلاق ہمارے اندر جنم لیتا ہے۔ اب دیکھیے ہماری زبان جو آوارہ ہو جاتی ہے، ہاں ہم تانے دینے لگتے ہیں، برا بھلا کسی کے لیے کسی کو کہنے لگتے ہیں، زبان سے ہماری گالیاں نکل جاتی ہیں، کیوں؟ بے صبرا، بے صبری، جلد بازی، ابھی ہونا، یہ کام اب بھی ہونا، وہ فلاں معاملہ اب بھی ہونا، یہ معاملہ ابھی ہونا تھا۔ جلد بازی میں غصے کا شکار ہم ہو جاتے ہیں اور اپنی زبان سے سوچے سمجھے بغیر بڑے سی بڑی باتیں ہم کر دیتے ہیں جو آگے کے دل میں ہمیشہ کے لیے گھر کر جاتی ہیں۔ تو لہذا محترم سامعین، یہ معاملات کہاں پر ہوئے؟ ہماری بے صبری کی وجہ سے۔ تو لہذا یہ جو صبر ہے اس کا معاملہ ہمارے لیے بے حد اہم ہے ہمارے اخلاق کو سدھارنے میں۔ تو لہذا محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ اخلاق کے معاملے میں اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور یاد رکھیے یہ جو صبر ہے یہ بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ جو صبر ہے یہ جوان مردوں کا کام ہے، ہر ایک کے اندر صبر یوں ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرو، اور یہ جو صبر ہے یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ یہ صبر کا جو مادہ ہے، یہ جو حوصلہ ہے، یہ جو برداشت و تحمل کا مظاہرہ انسان کرتا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور اللہ کی توفیق ہر کسی کو یوں ہی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہاں پر بندے کا کردار ہوتا ہے۔ اگر بندہ کوشش کرتا ہے اپنے اندر صبر کو پیدا کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صبر عطا کرتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کی معیت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والے کرتے کیا ہیں کہ اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب کبھی کوئی صبر کرنے والا ہے اسے مصیبت لاحق ہو گئی، خسارے سے دوچار ہو گیا، نقصان میں مبتلا ہو گیا، گھر میں کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، والدین کا انتقال ہو گیا، بڑی کسی اذیت سے دوچار ہو گیا، لہذا ایسے وقت میں وہ کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک یہ اللہ کا ہے، جو بھی یہ معاملہ تھا یہ اللہ کے سپرد تھا، یہ اللہ کی امانت تھی جو اللہ نے وقت عارضی طور پر مجھے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہر کسی کو لوٹنا ہے۔ آج وہ اللہ کی طرف لوٹا ہے تو کل ہمیں بھی لوٹنا ہے۔ تو لہذا یہ الفاظ ایک مومن کے زبان پر ہوتے ہیں۔ وہیں جو بے صبرہ کیا کرتا ہے؟ اللہ صبر کرنے کے بجائے بے صبری میں کیا کرتا ہے؟ اللہ سے شکوے کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، غیر غلط باتیں اس کی زبان پر آ جاتی ہے۔ کہاں سے آئی؟ بے صبری، جلد بازی کی وجہ سے۔ اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، صبر و تحمل یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور یہ ہمارے انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بہت آزمایا، صبر کے اعلیٰ مقام تک انہیں پہنچایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جب نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں صرف صبر کا نام آتا ہے، ایوب علیہ السلام، دوسری طرف صبر۔
تقریباً 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی جسم کی بیماری کو برداشت کیا، بڑی اذیت سے دوچار ہوئے، اتنی بڑی اذیت آئی کہ گھر والے جدا ہو گئے، گھر والے جدا ہو گئے، بیٹے جدا ہو گئے، جتنا مال تھا سارا کا سارا ختم ہو گیا، ہر لحاظ سے کنگال حضرت ایوب علیہ السلام ہو گئے تھے، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی کہا کہ اے اللہ مجھے مصیبت لاحق ہوئی ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، تو لہذا تو مجھے صبر کی توفیق دے اور اپنی طرف سے خیر و بھلائی کو نازل فرما۔ لہذا اللہ رب العالمین نے آپ کے اس صبر کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر سے آپ کو مال و دولت سے نوازا، اچھی صحت سے نوازا، پھر آپ کو اہل و عیال بھی عطا کیا، مال و منال بھی عطا کیا، اور اللہ رب العالمین نے ایک بہترین زندگی آپ کو عطا کی۔ تو لہذا محترم سامعین، اپنی زندگی کے معاملات میں ہمیں چاہیے کہ صبر سے کام لے، خصوصاً اپنی بیوی کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں، والدین کے معاملے میں، گھر بار کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، روزمرہ کے بات چیت کے معاملے میں، رشتہ داروں کے معاملے میں، پڑوسیوں کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، تمام جتنی ہماری زندگی کے پہلو ہیں، ان تمام معاملات میں صبر سے کام لیں، سوچ سمجھ کر بولیں، کم بولیں، اچھی بات بولیں، سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، باوقار اپنے آپ کو بنائے، وزندار شخصیت بنائے، اپنی زبان کو ہلکا کر کے اپنے وزن کو گھٹانے کی کوشش نہ کریں۔ تو لہذا یہ تمام چیزیں صبر جیسی عظیم صفت کے ساتھ ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں صابر بنائے، شاکر بنائے، زندگی کے معاملات میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دور پرفتن میں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔